انسٹیٹیوٹ کینیڈا اپنے ممبران، دوستوں اور کمیونٹی کی ممتاز شخصیات کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے اکثر تعلیمی، دینی، سماجی اور تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک خوبصورت کڑی فیملی ڈے تھی، جس کا مقصد صرف بزرگوں ہی نہیں بلکہ بچوں، نوجوانوں اور خواتین کو بھی ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا تھا تاکہ علم، محبت اور خاندانی رشتوں کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ کینیڈا کا شہر مساگا اپنے جدید اور خوبصورت کمیونٹی سینٹرز کی وجہ سے خاصی شہرت رکھتا ہے۔ انہی میں سے ایک برنم تھاپ کمیونٹی سینٹر بھی ہے، جس کے فارسٹ گلین روم میں 19 جون 2026 کو اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میری پروفیشنل ایجوکیشن کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے، سو اس نسبت سے کچھ لوگ مجھے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، بٹ پروفیشنلی آئی ایم این انٹرپرینور ان کینیڈا۔ تقریب کی میزبانی ڈاکٹر نصرت آرا نے کی۔ انہوں نے شرکا کو خوش آمدید کہتے ہوئے بتایا کہ کس طرح وہ المورت انسٹیٹیوٹ کینیڈا سے متعارف ہوئیں۔ المورت کینیڈا سے میرا تعلق قریباً 4 سال سے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے تو ہے ہی، لیکن گاہے بگاہے میں ان کی ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی رہتی ہوں، جیسا کہ آج۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز گلف یونیورسٹی کے فارغ التحصیل IT ماہر شاہد امین ملک کی دلنشین تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اور اب میں دعوت دوں گی ہمارے فاؤنڈر، CEO اینڈ ایمرجنگ اسکالر ملک فیصل اسلم کو کہ وہ اسٹیج پر ہیں اور المورت کی کرنٹ ایکٹیویٹیز، اچیومنٹس اور فیوچر انڈیورس کے بارے میں ہمیں کچھ ذہن کو آگاہی دیں۔ ملک فیصل اسلم۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کور آبجیکٹو اس ادارے کے لیے، میں ایک تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ اس میں 3 طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ ایک یہ کہ تحقیق کا کام ہوتا ہے، ریسرچ کا کام، وہ اسکالرس جو ہیں وہ کر رہے ہیں، جیسے ہمارے خود سارے محترم ہیں، غامدی صاحب ہیں، اس کے علاوہ بڑے اسکالرس ہیں جیسے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہماری خوش قسمتی ہمارے درمیان میں ہیں، ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب ہیں، ڈاکٹر خالد امین صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ عامر اصغر ہیں، نام لیتا جاؤں گا میں، تو فکر فراہی کے ساتھ جڑے ہوئے بڑے اسکالرس ہیں جو علم و تحقیق کا کام کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مقالے بھی لکھے اور اس طرح بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے لیول پہ وہ جو کام، وہ جو نتائج فکر سامنے آتے ہیں اس ریسرچ کے بعد، اس کی ہم ڈسیمینیشن کا کام کرتے ہیں، یعنی آپ کو کہیں گے کہ اس کو پھر ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو۔ وہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے پھر ہم مختلف سینٹرس بناتے ہیں، جیسے ان میں سے ایک سینٹر ہمارا المورت کا سینٹر ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر شان شیخ، جو المورت انسٹیٹیوٹ کینیڈا کے یوتھ ونگ کی قیادت کر رہے ہیں، اظہار خیال کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے نوجوان نسل کی فکری اور اخلاقی تربیت میں المورت کے کردار پر روشنی ڈالی۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا جو ہے نا کمیونیکیشن جنریشن گیپ جو ہے نا محسوس ہوا، لیکن پھر بھی وہ ایک نرچرنگ انوائرمنٹ تھا۔ لیکن میں اس چیز کی وجہ سے میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات پیدا کیے جائیں جو اس ایکسپیرینس سے گزرے جس سے میں گزرا ہوں۔ کچھ میں یہ بات کروں گی سینئر ونگ کے بارے میں کہ یہ ہمارا موسٹ ایکٹیو، انرجیٹک، ہیپی اور انسپریشنل سیگمنٹ ہے۔ کائنڈلی ویلکم ناظم الدین ناظم صاحب۔ اور بلو ماؤنٹین کے بارے میں بھی بات کی جائے گی بعد میں۔ سینئرز فورم کے ڈائریکٹر نے فورم کی سال بھر کی سرگرمیوں اور کارکردگی کے بارے میں
شرکا کو آگاہ کیا۔ کرتے کیا ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو سینئر دوست ہیں صرف گھروں تک محدود نہ رہیں، بلکہ ان کو ہم باہر نکالیں اور وہ اپنے تجربے سے اپنے جو نئی نسل ہے اس تک اپنے تجربے کو پہنچائیں۔ سینئرز فورم کے اس حصے کا آغاز ڈاکٹر علی نقوی کے خوبصورت حمدیہ کلام سے ہوا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس موقع پر اعلان کیا گیا کہ کئی کتابوں کے معروف ادیب عبدالشکور پٹھان نے اپنی نئی کتاب قبیلے اور کوچے کی فروخت سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کے لیے عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کتاب تقریب میں خصوصی رعایتی قیمت پر دستیاب تھی۔ اس کے علاوہ المورد کی جانب سے ایک اسٹال پر بہت سی ایسی کتابیں بھی رکھی گئیں جن کی قیمت 0 سے لے کر $5 تک تھی، یعنی کتابیں مفت بھی لے جائی جا سکتی تھیں۔ اس اعلان کے بعد معروف دینی اسکالر ڈاکٹر خالد ظہیر نے اپنے فکر انگیز خطاب میں دین، معاشرے اور عصر حاضر کے اہم موضوعات پر روشنی ڈالی۔ یہ اللہ کا دین ہے، خواتین وغیرہ، یہ ہمیں سمجھنا ہے، مجھے سمجھنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے۔ یہی المورد کی دعوت ہے کہ آئیے مل کر ہم اس دین کو سمجھیں، سمجھتے چلے جائیں۔ جب ہم اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فہم ہم کو عمل کی طرف بھی مائل کرے گا۔ اب ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے ہیں، یہ ہمارا اصرار ہے۔ جناب طارق حسین نہ صرف المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کا قیمتی سرمایہ ہیں بلکہ ایک صاحب طرز شاعر بھی ہیں۔ دانت کوئی بھی نہیں منہ میں مگر زندہ، دانت کوئی بھی نہیں منہ میں مگر زندہ ہوں، اپنی اولاد سے شرمندہ۔ اس کا احساس جوانی میں کہاں ہوتا ہے، درد کم وقت بڑھاپے میں جمع ہوتا ہے۔ بعد ازاں جناب انوار قریشی نے مختصر مگر مؤثر خطاب کیا۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کو کہوں گا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کو شکر گزار ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین میں مسلمان پیدا کیا، یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کپل انڈرسٹینڈنگ کا تعارف پیش کیا گیا اور اس کی نظامت کے لیے عامر اختر کو دعوت دی گئی۔ عامر اختر نے اس دلچسپ مقابلے کو نہایت شگفتہ انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے ایک جوڑے کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی۔ ڈاکٹر نصرت اور ڈاکٹر یاسین اسٹیج پر آئے۔ عامر نے ڈاکٹر یاسین کو ہال سے باہر بھیج دیا۔ ڈاکٹر نصرت سے ان کے شوہر کی پسند اور ناپسند کے بارے میں سوالات پوچھے گئے۔ اب یہ فرمائیے کہ ایک سچویشن ہے کہ آپ نے آج کھانا بنایا اور وہ کھانا کچھ ٹھیک بنا نہیں، نمک زیادہ ہو گیا، مرچی زیادہ ہو گئی۔ اب یہ بتائیے کہ یاسین صاحب کا اس کے اوپر ریئیکشن کیا ہوگا؟ یعنی وہ بہت غصہ کریں گے یا کم غصہ کریں گے یا بالکل ہی غصہ نہیں کریں گے، یا یہ کہ خاموش ہو کے کچھ کھا لیں گے اور خاموشی سے اٹھ کے چلے جائیں گے؟
बिल्कुल खामोशी के साथ खुशी खुशी खाएंगे। उसके बाद डॉक्टर यासीन को वापस बुलाकर वही सवालात पूछे गए। अब ये बताइए कि आप खाने के लिए बैठे हैं घर में और सिलसिला ये है कि खाना कुछ ठीक बना नहीं, नमक ज़्यादा हो गया, मिर्ची ज़्यादा हो गई, तो अब आपका रिएक्शन क्या होगा? यानी आपको बहुत ही गुस्सा आएगा, आपको कम गुस्सा आएगा, या आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, या ये कि आप खामोश रह के थोड़ा सा खा के और उठ जाएंगे? मैं कहूँगा बेहतरीन बना हुआ। खुशगवार हैरत की बात ये थी कि उनके तमाम जवाबात दुरुस्त साबित हुए। बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कामरान रिजवी ने हाजरीन से मालूमाती और दिलचस्प क्विज के सवालात पूछे। दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफी? नहीं। कॉफी लवर, आप बताएं। जी नहीं, चलो मैं बताया तो बिरयानी मेरे नाम पे होगा, कोई गद्दार नहीं होगा उसमें। उसको कहते हैं कोपी लवार, ये इंडोनेशिया में होती है, ये दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफी है। खवातीन के खुसूसी सेशन में विमेन टीम की डायरेक्टर आमना हफीज ने हाजरीन को बताया कि वो किस तरह जावेद अहमद गामदी साहब की फिक्र और अल-मौरिद के इल्मी काम से मुतासिर हुई। तो अल-मौरिद का जैसे अभी सब बात कर रहे थे अपना सफ़र, तो मेरा भी कुछ ऐसे ही था कि मैंने गामदी साहब को काफ़ी अरसा से सुन रही हूँ कि वो प्रमोट करते हैं इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को, और डॉक्टर खालिद ज़हीर के साथ भी डिस्कशन होती है, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती कि वो कहते हैं कि हमें आपसे बहुत एग्री करता हूँ, हम आपसे 100% एग्री करते हैं, तो वहाँ पे हमें फिर ज़्यादा बहस का मौका नहीं मिलता। डॉक्टर सादिया पाल ने शुमाली अमरीका में मुस्लिम खवातीन को दरपेश समाजी, ख़ानदानी और नफ्सियाती मसाइल पर गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि आइंदा पॉडकास्ट सीरीज़ की तैयारी के लिए 5 सवालात पर मुश्तमिल एक सर्वे तरतीब दिया गया है और इस सिलसिले में ख़वातीन की आरा बहुत अहम है। ख़वातीन ने ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए इस सर्वे में भरपूर शिरकत की और अपने तजर्बात बयान किए और नहायत मुफीद तजावीज़ सामने आईं। Thank you very much all facilitators, reporters, note takers और participants। मुझे आपके बगैर इन्फॉर्मेशन ना होती। जब हमें देखना है कि कौन सी कॉमन थीम्स हैं, कौन सी नीड्स हैं, तो अगर हम पॉडकास्ट वगैरह करते हैं तो उनके टॉपिक्स क्या होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां विमेन टीम के लिए, और इनकी एक बात मैं बताऊं कि ये अल-मौरिद की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ये एक्टिविटीज़ हुई हैं, और आई होप कि जो एक्टिविटीज़ आगे के करने जा रहे हैं विमेन वॉइस को रेज करने के लिए, पॉडकास्टिंग के लिए, उसमें भी आप लोग भरपूर इनके साथ खड़े होंगे, वॉलंटियर करेंगे। एक दफ़ा फिर इनके लिए बहुत शुक्रिया। खुशगवार मुलाकातों, बामानी गुफ्तगू, इल्मी तबादला ख्याल, खूबसूरत यादों के साथ अल-मौरिद फैमिली डे 2026 अपने अख्तिताम को पहुंचा, लेकिन अपने शुरका के दिलों में मोहब्बत, उखुव्वत और अपनायत की एक खुशगवार याद छोड़ गया।